پچھلے دنوں سر ہم کلاس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم ڈسکشن کر رہے تھے. ہماری اورینٹیشن کلاس تھی, تو اس میں نے اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا کہ آپ کی نظر میں دنیا کی, کائنات کی سب سے طاقتور ترین چیز کون سی ہے؟ تو اب کلاس کا اسٹوڈنٹس کا ملا جلا سا رجحان آیا, تو میں نے بچوں سے شیئر کیا کہ کائنات کی سب سے طاقتور ترین چیز کا نام خیال ہے. یعنی خیال اتنا طاقتور ہے کہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پروردگار عالم بھی جب اپنی مسند کے اوپر عرش الہی پہ متمکن تھا تو اس نے بھی ایک خیال کو ہی سوچا, اور اس نے اس کائنات کو جو بہترین قوانین کے اوپر چل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اس کو. اور حالانکہ وہ پروردگار ہر خیال اور جذبات سے بالا تر ہے, لیکن ایک خیال یہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو خلق کیا. اور خیال جو ہے وہ جس چیز کو سب سے پہلے جنم دیتا ہے وہ ایک سوال ہے, کیونکہ خیال آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ کی تھنکنگ آف این آئیڈیا ہے, اور جو سوال ہے وہ ایکچولی ہیپننگ آف آئیڈیا ہے. تو تھنکنگ آف این آئیڈیا از ناٹ امپورٹنٹ, اٹ از امپورٹنٹ اف اٹ کمز ان ٹو ریالٹی, کہ وہ کوشچن کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے. اور سوال کے حوالے سے جو میرا نقطہ نظر ہے قرآن اور سنت اور فلسفے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کم و بیش 70 سے زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فاسألوا بأہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, اور تم سوال کرو اہل ذکر اہل علم سے اگر تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے. تو یہ ریپیٹیشن بتا رہی ہے بار بار کہ سوال کرنا اور سوچنا کتنا ضروری اور کتنا اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بار کہہ دینا بھی کافی ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دفعہ کہہ دینا بھی کافی ہے, لیکن انہوں نے اصرار کیا, انسسٹ کیا, بار بار حوالہ دیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ ضروری ہے اور بہت ضروری چیز ہے. اور فصاحت و بلاغت کے جو اصول ہیں اس میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کسی بھی سوال کو یا کسی بھی چیز کو ریپیٹ نہ کریں, کیونکہ ایک محفل میں اگر آپ متعدد دفعہ کسی چیز کو دہراتے ہیں تو لوگ آپ کی گفتگو یا آپ کی کمیونیکیشن اسکل کو شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے یا یہ ان کو باتیں یاد نہیں رہتی. لیکن پروردگار عالم نے ایک بات کو 70 سے زیادہ دفعہ ریپیٹ کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کوشچن کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث کی روشنی میں جب ایک بدو آیا, اس نے پوچھا کہ علم کیا ہے, تو پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھا علم جو ہے وہ علم وراثت ہے, knowledge of inheritance, which is considered as one of the complex knowledge that has ever existed. اور half of knowledge جو ہے وہ پیغمبر نے کہا کہ وہ ایک سوال کے اندر پوشیدہ ہے. یعنی دنیا کے یا کسی بھی انسان کے پاس ٹوٹل نالج ہے, وہ آدھا نالج سوال کے اندر ہے. جی بالکل. اور فلسفے میں میرا جو نقطہ نظر ہے وہ وہی ہے جو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کو اسی سوال کی بنیاد پر 4 چیزوں میں کیٹیگرائز کرتے ہیں. انہوں نے لباس کے اوپر بات نہیں کی, انہوں نے پرسنالٹی کے اوپر بات نہیں کی, انہوں نے عمارت کے اوپر بات نہیں کی, انہوں نے علم کی بنیاد پر اور سوال کی بنیاد پر 4 کیٹیگریز کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جو لوگ سوال جن کے دل میں پیدا ہوتا ہے, ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور وہ کرنا نہیں چاہتے, رومی یہ فرماتے ہیں کہ وہ منافق ہے. سوال پیدا ہوتا ہے لیکن کرتے نہیں, لیکن کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, انٹینٹ نہیں ہوتی ان کی کہ وہ کریں, وہ منافق ہے. وہ منافقت کی مصلحت کے طور پہ وہ خاموش رہتے ہیں. جن لوگوں کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ کر نہیں سکتے, وہ احمق اور ڈرپوک ہوتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ جن لوگوں کے دل میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ غلام ہے. تو غلامی کا سر تعلق جو ہے وہ اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں, کیونکہ ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں بندھے ہونے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجبور ہیں. اس سے سر جتنا مجھے یاد آ گیا ہاتھ اور پاؤں بندھے ہونے کے حوالے سے, ہم اکثر سنتے ہیں ہاتھی کے حوالے سے کہ ہاتھی چڑیا گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اس کے پاؤں میں رسی ہے باندھ دیتے ہیں, تو تب وہ تو نہیں وہ کھول سکتا. لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تب تو وہ درخت گرا دیتا ہے, دیواریں گرا دیتا ہے, لیکن وہ رسی اسے پھر بھی نہیں کھلتی, کیونکہ وہ رسی اس کے ذہن میں لگی ہوئی ہے. وہ رسی اس کے ایکچوئل میں پاؤں میں نہیں, اس کے ذہن میں لگی ہوئی ہے. تو غلامی, پابندی, دیکھیں اس کا تعلق آپ کے ذہن کے ساتھ ہے. تو اگر آپ مجبور ہیں اور آزادی کا خیال اور سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ آزاد ہیں. اور اگر آپ آزاد ہیں اور آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پہ بیڑیاں نہیں ہیں لیکن آپ ذہنی طور پہ غلام ہیں تو آپ